الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحيي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے حیا کا حق ادا کرے گا وہ اپنا سر اور سر سے متعلق تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے گا. پیٹ اور پیٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے گا. اور فرمایا موت اور بوسیدگی اور فنا ہونے کو یاد رکھے گا. اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑا کرتا. فرمایا جو شخص یہ کام کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق بھی ادا کر دیا. تو پہلا اس حدیث شریف میں فرمایا کہ پہلی بات کہ سر اور سب سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کریں. اس میں انسان کے دل میں دماغ میں آنے والے خیالات، پھر یہ کہ توحید، خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، پھر آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ کان کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے کانوں کی حفاظت کرے. اب کان کی حفاظت کیا ہے کہ کوئی غلط بات، کوئی غلط چیز کان کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل نہ ہو. اس لیے کہ دیکھیں کہ جو ایک ہے آنکھ کا علم کم ہے بنسبت کان کے علم کے. کان کا علم آنکھ کے علم سے زیادہ ہے. مثلا دنیا کے کئی ایسے حصے ہیں جو ہم نے براہ راست اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے لیکن کانوں سے سنے. آج کل تو جدید دور ہے، چلو میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ وجود ہی نہیں تھا دیکھنے کا، لیکن اس کے باوجود کان کا جو علم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اب اس کان کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ آنکھ تو انسان جھکا لیتا ہے، کان کا کیا کرے. بازار میں آپ جا رہے ہیں، کوئی ایسی غلط چیز دیکھی، آنکھ تو آپ نے جھکا لی، اب کان کا کیا کریں؟ وہاں اس میں تو غلط آوازیں آ رہی ہیں، اس کا کیا کریں؟ اس لیے اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آج کل دیکھیں گرمی کا موسم ہے. ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی حضرت جدہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے. تو حضرت کے ایک تعلق والے تھے، وہ آپ کو لینے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر آ گئے. تو جب ایئرپورٹ پہ آئے، ساتھ لیا حضرت کو، تو وہاں سے نکلتے ایک پیٹرول پمپ پر رکے گاڑی میں تیل ڈلوانے کے. تو حضرت کی گاڑی جیسے ہی رکی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹینکر ہے، وہ بھی آ کر رکا، وہ تیل لے رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میاں یہ دیکھو، اب ہم بھی دیکھتے ہیں. ٹینکر آیا بڑا، تیل لے رہے ہیں.
فرمایا اس کی پیٹھ کے اوپر دیکھو کتنا تیل اس پر لدا ہوا ہے، کتنا پیٹرول لدا ہوا ہے، لیکن یہ ہزاروں لیٹر پیٹرول اس کے کام نہیں آ رہا، یہ چل نہیں سک رہا، اس لیے کہ اس کی اپنی جو ٹینکی ہے اس میں 20 25 30 50 100 لیٹر تیل نہیں ہے۔ پیٹھ پہ تو ہزاروں لیٹر لدا ہوا ہے، لیکن اس کی ٹینکی کے اندر نہیں ہے، اس لیے چل نہیں رہا۔ فرمایا اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ علم جب تک جتنا بھی ہو انسان کے عمل میں نہیں ہوگا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں ٹینکر کو، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں، اور حضرت کے ذہن میں کیسے ہے؟ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے یہ بات خود سنی۔ فرمایا ہمارے مرشد ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی اور علاقے میں جانا تھا، بیچ میں کوئی جنگل یا صحرا پڑتا، تو اس میں سے خود فرمایا کہ حضرت تانگے پر گئے، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ کچھ وقفے کے بعد اتنی شدید ہوا آتی تھی کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اڑا کر لے جائیں۔ فرمایا اسی طرح ایک شدید ہوا کا جھکڑ آیا، تانگے والے نے مجھے کہا کہ مولوی فوراً اترو اور کہیں پناہ لو۔ فرمایا میں کسی درخت کی طرف بھاگنے لگا، فرمایا نہیں نیچے لیٹ جاؤ، نیچے لیٹ جاؤ، اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ملا دو، بچنے کا یہی راستہ۔ اب وہ ایک معاملہ تھا جو ہو گیا۔ فرمایا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں اس سے مجھے سبق ملا کہ اگر دنیا کے فتنے فساد سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، بس زمین میں ملا دے، خاک میں ملا دے، اپنی کوئی ہستی ہی نہ رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی سے بھی دنیا میں بھی کسی سے زیادہ توقع رکھو ہی نہیں، جب توقع ہوگی نہیں تو پھر غم بھی نہیں ہوگا، اور جب توقع نہیں ہوگی تو جو تھوڑا بہت ملا نا بندہ کہے گا جی بہت مل گیا، مجھے تو اسکیم سے توقع ہی نہیں، بہت مل گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا تیل ڈلوایا تو گاڑی چلنے لگی، فرمایا سخت گرمی تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، تو حضرت نے ان سے فرمایا جو تعلق والے ساتھی تھے، انجینئر تھے، فرمایا بھائی آپ کی گاڑی میں اے سی نہیں لگا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت لگا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ فرمایا سواری ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا حضرت لگتا ہے کہ کسی طرف کا شیشہ نیچے اترا ہوا ہے۔ اس وقت وہ آٹومیٹک تو شیشے تھے نہیں، ایسے چڑھانے پڑتے تھے ہینڈل سے، جیسے آج کل بھی بعض گاڑیوں۔ تو فرمایا کہ ایک طرف کا دیکھا گیا شیشہ تھوڑا سا اترا ہوا تھا، اس کو اوپر کیا تو گاڑی چند منٹ میں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے، لیکن ہم تو اس سے کچھ نہیں سمجھتے۔ تو فوراً حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو اے سی اپنا کام کر رہا تھا لیکن سواری ٹھنڈی نہیں ہوئی، وجہ یہ تھی کہ سواری کے جو 4 دروازے ہیں، شیشے ہیں، ان میں سے ایک شیشہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کی ٹھنڈک تو چل رہی تھی لیکن باہر کی گرمی آ رہی تھی، اس لیے اندر کی ٹھنڈک محسوس نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، شیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ذکر ہمیں اثر نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ نماز ہمیں اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ فرما دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے۔ مشہور روایت میں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی نماز اس کو عنقریب اس گناہ سے روک دے، اندازہ لگائیں۔ تو اب ہمارا کوئی نہ کوئی دروازہ، کوئی نہ کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے، اس لیے وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، ورنہ اتنا ذکر بندہ کرے محسوس نہ ہو۔ ایسی نمازیں پڑھے، 5 وقت نماز الحمدللہ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے اندر، لیکن گناہ کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہے۔ تو ان دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ یہ کان بھی ہے، اور میں نے عرض کی اس کا علم بھی زیادہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی بنسبت آنکھ کے تھوڑا مشکل ہے۔
اس لیے کہ آنکھ تو میں نے اور آپ نے جھکا لی، بات ختم ہو گئی. کان کو کیا کریں؟ ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کان کو حرام چیزوں سے بچانا. کیوں بچانا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن آوازوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی خدا کی لعنت ہے، دونوں جہانوں میں لعنت ہے. مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت میں میوزک کی آواز. اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ خوشی کا وقت نہ ہو بندہ میوزک بجائے تو یہ جائز ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب حشاش بشاش ہوتا ہے پھر ہی میوزک سنتا ہے. کوئی مر جائے تو اس پر تو میوزک نہیں سنا جاتا. تو فرمایا کہ نعمت کے وقت میوزک کی آواز. اب حدیث میں نعمت کے وقت ظاہری بات ہے ٹھیک ٹھاک ہوگا پھر ہی. ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت بین کرنا، نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا زبان سے. فرمائیں ان دونوں آوازوں پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اب آپ اندازہ لگائیں کیسے ہمارے کانوں میں آوازیں پہنچتی ہیں جن آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک روایت میں آیا من جلس الی قینۃ یسمع بها صب فی اذنہ الآن کیوم القیامہ. فرمایا جو اپنی باندھی کے پاس بیٹھے، اپنی باندھی کے پاس، غیر کی باندھی نہیں. اور یہ باندھی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان پر اس طرح حلال ہے جیسے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر ان کی بیویاں یا ان کی باندیاں، اس میں ان پر ملامت نہیں. تو باندی حلال، اس کی آواز لیکن گانا سنا جا رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دیکھیں کیا بات فرمائی کہ اس شخص کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. حالانکہ صرف ایک گناہ تھا اگر ہم غور سے دیکھیں، گانا. باندھی تو اپنی تھی، گانا. آج کل وہ عورتیں تو اپنی نہیں ہیں جو گا رہی ہیں، گانا بھی. اور گانے کا خاصہ کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی آنکھ سے دیکھا اور نبوت والی زبان سے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. پکی ٹھکی بات. فرمایا یہ گانا، یہ میوزک دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے کھیتی پانی کو اگاتی. پانی ملے گا کھیتی اگے گی، فرمایا گانا سنے گا دل میں منافقت اگے گی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جن کی بات میں ذرہ برابر شک کیا ہی نہیں جا سکتا. پکی ٹھکی بات. ابھی ایسے ہو رہا ہے. اب ہم کریں کیا؟ اس کان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو سیدھی سی بات ہے، ہم اپنے ارادے سے کوئی غلط بات نہ سنیں، کوئی غلط بات نہ سنیں، کوئی میوزک نہ سنیں، کوئی گانا نہ سنیں. اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے ہم کسی کی بھی غیبت نہ سنیں، نہ کریں نہ سنیں، نہ کسی کا ٹو لگائیں، کسی کی بات سنیں، بالکل نہ کریں. بلکہ دیکھیں جب فکر لگ جاتی ہے نا تو پھر ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے. ڈپٹی کلکٹر، پورا ضلع اس کے بڑے افسر انگریز کے زمانے. تو حضرت ٹرین میں جا رہے تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے لباس حلیہ سارا ایسے تھا جیسے ایک دیندار آدمی ہو بس. تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی ڈپٹی کلکٹر اتنے بڑے عہدے کا آدمی ہے. کپڑے بھی ویسے، ٹوپی بھی ویسی، داڑھی بھی پوری، سارا معاملہ. تو وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے. بات کرتے کرتے جو ٹرین میں ساتھی تھے جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے آپس میں بات کرتے کرتے انگلش میں بات شروع کر دی کہ بھئی یہ ملا آدمی ہے، یہ کیا انگلش سمجھے گا. تو حضرت نے ان کو فوراً روکا کہ بھائی دیکھو آپ
اردو میں بات کر رہے تھے، ابھی آپ جو انگلش میں شروع ہیں شاید اس لیے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو سکے، تو مجھے انگریزی زبان پوری آتی ہے، اس لیے اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں تو آپ اس زبان میں گفتگو نہ کیجیے، میں اس زبان کو جانتا ہوں۔ اب ہم جیسا ہوتا تو دیکھیں کیا کہتا کہ پوری بات کر لیں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں تم نے کیا کیا کہا، باپ اندازہ لگا۔ اب بچنے کی صورت کیا ہے کہ جو دیکھیں حرام ہے اس کو ارادے کے ساتھ تو ہم سنیں نہ، کسی کی بھی بات چلتے پھرتے سنیں ہی نہ، غیبت ہو، گانا ہو، میوزک ہو، نہیں سنیں، کیونکہ ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے دل میں نفاق پیدا ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے نہیں سنا۔ کوئی بھی کہہ دے، گھر والے کہہ دیں میوزک چلاؤ گاڑی میں، نہیں، بچے کہہ دیں میوزک چلاؤ گاڑی میں، بھائی نہیں چل سکتا۔ اس سواری میں بڑے ٹیپ لگاؤ، بھائی نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے باپ میں ہوں، قیامت کے دن خدا تو مجھ سے پوچھے گا، خدا تو مجھ سے پوچھے گا، ذمہ داری تو میری ہے نا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا گھر ہے جی، اس میں یہ ناجائز آلات نہیں ہوں گے، ذمہ داری تو میری ہے نا، کسی اور کی تو نہیں، میری بیگم کی تو ذمہ داری نہیں ہے، میرے بچوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے، میرا گھر ہے، ذمہ داری میری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس کے گھر کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا، بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا، اسے یہ پوچھا جائے گا اس کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں، لیکن ہم سے یہ پوچھا جائے گا غلط آلات بچوں کو کیوں دلوائیں، گناہ کا سبب تم کیوں بنے۔ تو جناب کوئی ایسا ارادے سے ہم کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی میوزک سنیں ہی نہیں۔ اب باہر جا رہے ہیں سفر میں، اب روڈ سے تو چلو گزر گئے، گانا چل رہا ہے ہم تیزی سے گزر گئے، کوئی بات چیت کر رہے ہیں ہم چلے گئے، ہم نے سنی نہیں کیا کہہ رہے۔ لیکن جیسے بس میں سفر ہو رہا ہے، اب ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، انہوں نے ٹیپ چلا دیا، اب ہم نے پیار محبت سے کہا بھی وہ مان ہی نہیں رہے جی، اب ہم کیا کریں، اب ہمارے بس میں کیا ہے۔ تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا بھائی اس طرح کی کوئی بھی مجلس ہو، چاہے کہیں تم بیٹھے ہوئے ہو، غیبت وغیرہ ہو رہی ہو، اور چاہے سفر کر رہے ہو، کوئی ایسا ماحول آ جائے، تو فرمایا کہ پہلے تو کوشش کرو ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ، لیکن سواری ہے اٹھ نہیں سکتے، یا مجلس ایسی ہے بڑے بیٹھے میں اٹھ نہیں سکتے، اٹھو گے تو نقصان کا اندیشہ ہے، فرمایا موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، اٹھنا بھی بس میں نہیں ہے، تو فرمایا اپنی توجہ دل میں کہیں اور کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کرو، اللہ اللہ کرنا شروع، اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لو، بس اب تم جو ہے فرمایا اس کے مکلف نہیں، اپنی توجہ ہٹا لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے کہ راستے سے ڈھول کی آواز آنے لگی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور تیزی سے چلنے لگے، اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں چھوٹا بچپن میں تھا، میں جا رہا تھا، آپ نے اسی طرح آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر آپ تیزی سے وہاں سے نکل گئے، اور پوچھتے رہے کہ یہ آواز آ رہی ہے یا بند ہو گئی۔ اب یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، گناہ کے موقع سے ایسے نکل جانا یہ بھی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ہم اپنے کانوں کو بچائیں گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی ایسی بات سے، کسی اور کی باتیں نہ سنیں۔ عموماً گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک ہی فیملیوں میں رہتا ہے، آپس میں رہتا ہے نا، تو جی وہ دوسرے کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا، یہ شخص فرمایا غالباً مدینہ شریف میں رہتے تھے یا کہیں اور، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، قبر میں تدفین کی گئی، جیسے ہی قبر بند کی، بعد میں اس شخص کو یاد آیا کہ اس کے پیسوں کی، دینار کی تھیلی تھی، وہ قبر کے اندر گر گئی۔
اب اس نے وہاں سے پوچھ پاچھ کے جلدی وہ قبر کھدوائی تاکہ مجھے دینار تھیلی پوری مل جائے، دینار سونے کے سکے وہ کہتے مل جائے۔ فرمایا کہ جیسے قبر کھولی تو وہ ساری قبر اللہ بچائے آگ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، جلدی گھر آیا اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں جان میری بہن کا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا بھائی ایک تو یہ کام کرتی تھی کہ نماز میں سستی کرتی، اور دوسرا کام یہ تھا کہ پڑوس والے جب بات کرتے تھے دیوار کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی، ٹوہ میں لگی ہوتی تھی، غیر کی باتیں سنتی، تو نہیں سننی چاہیے۔ اور بلکہ اگر کوئی بات کرے تو اس کی دل شکنی کرنی چاہیے، دل شکنی۔ ہم کہتے ہیں جی دل شکنی تو ٹھیک نہیں، لیکن یہ وہاں ٹھیک نہیں کہ جہاں اپنی دین شکنی نہ ہو، ہماری دین شکنی ہو جائے اور ہم اس میں لگے رہیں کہ جی دل شکنی نہ۔ کوئی آ گیا، اس نے زور سے آ کے میری گاڑی پہ جو ہے وہ ڈنڈا مارا، اب آپ کہیں جی اس کی دل شکنی نہ ہو تو میں اسے برداشت کروں گا؟ آپ بھی کہیں گے اس کو مارو بھائی، اس کو پکڑو، اس نے دنیا کا نقصان کر دیا۔ تو بھائی ہمارے دین کا نقصان کر رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ جی ہم کیسے اٹھیں، برادری ہے، ہم کیسے اٹھیں، یہ لوگ ہیں، کیسے اٹھیں، حالانکہ وہ ہماری دین شکنی کر رہا ہے، ہماری آخرت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ دنیا میں اگر وہ ہمارے گھر پہ آگے ڈاکہ ڈالے تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے کہ جی اپنا ہو کر ہمارے ہاں جو ڈاکہ ڈالا اس میں ملوث تھا، ہم اس کے ہاں کیسے جائیں گے؟ اب نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو دین شکنی، اس لیے اس دین کو بھی اہمیت دیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، میں آپ کو بعد میں مبارکباد دے دوں گا یا پہلے دے دوں گا، لیکن ایسی مجلس میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، اگر خدا نخواستہ کوئی گورنمنٹ کا باغی ہو اس کے ساتھ کوئی بیٹھا نہیں کرتا، گورنمنٹ جس چیزوں پہ پابندی لگا دے وہاں بھی کوئی نہیں بیٹھا کرتا کہ نہیں خام کا پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو پھر یہ بھی ایک مصیبت ہے نا کہ آخرت میں ہم پکڑے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کانوں کی مکمل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم انا نسألک اجمعین۔